تو آج کی یہ ویڈیو ہے فخر پاکستان ارشد ندیم کی دعوت کی، جو انہوں نے قبول کی، ہمارے گھر آئے، کھانا کھایا اور کھانا انہیں پسند بھی بہت آیا۔ اور میں نے کیا کیا بنایا یہ مکمل تفصیل اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ کیسے سادہ طبیعت کے انسان ہیں میرے شوہر کے دوست، کسی کے بلانے پر اس طرح جاتے نہیں، لیکن بہت شکریہ ان کا کہ گھر آئے، کھانا کھایا اور پسند بھی کیا۔ سب سے بڑی بات کہ فرمائش کی کھیر کھائی اور دیسی مرغی، تو وہ بھی میں نے دونوں چیزیں بنائی، لیکن اس کے علاوہ بھی کافی کچھ میں نے بنایا تھا جو انہیں پسند آیا، انہوں نے تعریف کی۔ تو ساری تفصیل آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کروں گی، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو یہاں پر میں نے کیا کیا بنایا اس کا تھوڑا سا ریکیپ آپ کو دکھا دیتی ہوں، اور پھر تفصیل سے ہر چیز کی ویڈیو آپ کو میں دکھاتی جاؤں گی۔ تو یہ سارا کھانا اور اسپیشل کھیر جو میں نے رات کو ہی بنا کر فریج میں رکھ لی تھی، اور انہوں نے فرمائش پر بنوائی تھی یہ کھیر۔ اس کھیر کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے، آپ کے ساتھ شیئر کی ہے میں نے۔ یہاں پر 6 سے 7 باؤل بنائے تھے میں نے، اور بہت ہی پسند آئی تھی سب کو۔ یہاں پر میں نے صبح پہلے ٹائم شروع کیا، سب سے پہلے کباب مسالے سے۔ پہلے اس کی گریوی تیار کی میں نے، پیاز، لہسن، ادرک، نمک، مرچ، بیسک سے جو سارے مسالے ہیں سب کچھ ڈال کر، ٹماٹر ڈال کر، دہی ڈال کر اسے اچھے سے بھنائی کر لی۔ اور دوسری طرف پریشر کوکر میں نے رکھی ہے یخنی چاولوں کے لیے۔ اب اس میں جو وائٹ ہے نا، یہ دہی ہے، دہی میں نے ڈال کر اس کی اچھی سے بھنائی کی ہے۔ اس کو چولہے سے اتار کر سائڈ پہ کروں گی، اور یہاں پر میں نے چکن کو مسالہ لگا کر رات کو ہی اس کو فریج میں رکھ دیا تھا، اور اب صبح اٹھ کر میں اس کے کباب بنا رہی ہوں، اس کو تیار کرتی ہوں فٹافٹ سے۔ اور دوسری طرف میں نے دیگچے میں پیاز رکھا ہے، آئل میں ڈال کر، گرم مسالے ثابت ڈال کر چاولوں کے لیے تڑکا بنا رہی ہوں۔ تو ادھر میرے ہو رہے ہیں کباب فرائی۔ ہلکا سا کلر دینا ہے، میں نے زیادہ ان کو ڈارک براؤن نہیں کرنا، لائٹ سا فرائی کرنا ہے۔ ہلکی آنچ پہ سارے کباب کو فرائی کر لوں گی۔ بہت ہی سافٹ سے چکن کے یہ کباب بنے ہیں، اور یہاں پر چاولوں کے لیے مسالہ بھی تیار ہو چکا ہے۔ اس میں نے پانی شامل کر دیا ہے، یخنی ڈال دی ہے، اسے اچھے سے مکس کر کے میں چولہا بند کر کے رکھ دوں گی تاکہ ان کے آنے سے پہلے چاول شامل کروں۔ ادھر کباب بھی فرائی ہو چکے ہیں، انتہائی سافٹ چکن کے کباب بنے ہیں یہ۔ اس کی ریسپی میرے چینل پر موجود ہے چکن کوفتے کی، لیکن پھر بھی میں کباب مسالے کی ایک بار ریسپی آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کروں گی۔ کباب مسالہ جو ہے وہ میں بنا چکی۔ اچھا، یہاں دوسری طرف میں نے رات کو ہی 5 کلو چکن کو تکوں کا مسالہ لگا کر، زردہ کلر، گھی، نمک، مرچ، دہی میں ڈال کر سب کچھ میں نے رکھا تھا۔ وہاں پر میں نے کوئلے رکھے ہوئے ہیں تاکہ میں کبابوں کو کوئلے کا دم دے سکوں۔ تو جلدی جلدی فٹافٹ سے میں اس مسالے کو، تکے مسالے کو دیگچی میں نکالتی ہوں اور اسے چولہے پر چڑھا دیتی ہوں۔ یہاں پر کبابوں کو میں کوئلے کا دم دے رہی ہوں۔ جب دعوت ہونا تو پھر سارے کام ایسے ہی ہوتے ہیں، ایک کام ادھر ہو رہا ہے، دوسرا کام ادھر ہو رہا ہے، فٹافٹ جھٹ پٹ جلدی جلدی کام کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ ایک تو گیس کا مسئلہ ہمارے ملک میں اتنا زیادہ ہے، آدھا کام تو سلنڈر پر ہو رہا ہوتا ہے یہاں پر۔ اب یہاں میں نے جو تکوں کا تھا مسالہ، اسے رکھا ہے چولہے پر تیز آنچ پر۔ اس کو جلدی جلدی سے اس کا پانی خشک کروں گی، کیونکہ چکن نے فوری طور پر گل جانا ہے، اور پھر جب ہم چاولوں کے اوپر اس کی تہہ لگائیں گے تب بھی اس نے مزید دم میں گلنا ہے، تو اسی لیے ہم اس کو ڈھک کر نہیں بلکہ اسی طرح تیز آنچ پر بھونیں گے، پانی کو خشک کریں گے۔ یہاں پر میں نے تھوڑا سا دیسی گھی شامل کیا تھا کہ اچھی سی خوشبو آ سکے ہمارے تکوں میں سے، اور بھنائی کرتے ہوئے اس کا گھی الگ ہو سکے۔ تو یہاں پر دیکھیے اس نے پانی چھوڑ دیا ہے دہی نے، اور میں تیز آنچ کر کے اسے فوری سے بھنائی کر رہی ہوں۔ تو یہیں دوسری طرف میں نے آئل ڈالا ہے دیگچی میں، بڑی دیگچی میں، اور اس میں ڈال رہی ہوں میں زیرہ۔ وائٹ کڑھائی، چکن وائٹ کڑھائی کا سالن تیار کرنا شروع ہو چکی ہوں یہاں۔ اب یہاں پر پیاز میں نے لیا ہے تقریباً 8 سے 10 درمیانے سائز کے پیاز چاپ کر کے لیے ہیں، اس میں شامل کیے ہیں میں نے۔
ادھر میں ٹکوں کو بھی اچھی طرح سے بھون رہی ہوں. پانی تقریباً اس کا خشک ہونے والا ہے. اور دوسری طرف اس کو بھی اٹھا کر سائڈ پہ کروں گی. اور جو کبابوں کی گریوی ہے نا، میں اس کی ایک دفعہ پھر سے بھنائی کر لیتی ہوں. اس کی اچھے سے بھنائی کر لیں. اور جو ہم نے کبابوں کو لگا کے کوئلے کا دم لگا کے رکھا تھا، اب وہ ہٹا کے کباب بھی اس میں شامل کر دیتی ہوں. اور ہلکے ہاتھ سے اس کو مکس کرنا شروع کرتی ہوں تاکہ ہمارے کباب ٹوٹے نہ. بالکل اس طرح ہلا کے یا ہلکے ہاتھ سے نیچے سے اوپر کر کے کبابوں کو مسالے کے ساتھ اچھے سے ایک بار مکس کر لینا ہے. اب ایک چولہے پر میں نے 1 گلاس گرم پانی کیا ہے، وہ بھی اس میں شامل کر دیا. تھوڑا سا پہلے اس کی ہلکی سی مکس کر لیتی ہوں تاکہ سارا مسالہ ایک جیسا ہو جائے. اوپر نیچے اچھے سے اس کو کبابوں کو کر لیا. زیادہ نہیں ہلانا، ٹوٹ جائیں گے ورنہ. تو 1 گلاس میں اس میں پانی شامل کر چکی ہوں. بوائل کر کے پانی شامل کرنا ہے، ایسے نہیں ڈالنا ٹھنڈا پانی. ہری مرچیں ڈال رہی ہوں. اوپر سے میں اس میں گرم مسالہ گھر کا پسا ہوا گرم مسالہ شامل کر رہی ہوں. اور ہرا دھنیا جو ہے وہ میں گارنشنگ تب کروں گی جب میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گی، کیونکہ پہلے ڈال دوں گی تو وہ بلیک ہو جائے گا اور اچھا نہیں لگے گا دکھنے میں. تو اس کو میں کرتی ہوں ڈھک کر سائڈ پر. اور یہاں پر دوسری طرف میرا جو چکن وائٹ کڑھائی کو میں چولہے کی طرف لے آئی ہوں. اس کی بھنائی شروع کرتی ہوں. اب یہاں پر پیاز کو میں نے کلر نہیں دینا. کالی مرچ، سفید مرچ، نمک ڈال کر میں اس کی ہلکی سی بھنائی کر کے اس میں 5 کلو چکن کو شامل کر دیتی ہوں. چکن میں نے پہلے ہی دھو کر سائڈ پہ کر دیا تھا، ٹوکری میں ڈال دیا تھا تاکہ اس کا پانی نچڑ جائے. اور بھونتے ہوئے زیادہ پانی مت، ہمارے جو سالن میں پانی نہ ہو جائے زیادہ. تو یہ سارا چکن میں اس میں ڈال دیتی ہوں. چھوٹی چھوٹی بوٹی ہے، گول بوٹی ہے زیادہ تر. اچھے سے اس کو پیاز کے ساتھ مکس کر کے ہم نے بھنائی کرنی ہے. اس کو کلر نہیں دینا. وائٹ کڑھائی جب بنتی ہے اس میں صرف بھنائی ہوتی ہے، کلر نہیں ہوتا گوشت کا. تو اس کی بھی کمپلیٹ ریسیپی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنے چینل پر، وہ بھی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی سیپریٹ. اب یہاں پر یہ دیکھیے میں نے اچھے سے اس کی بھنائی کر لی ہے. پانی خشک کر لیا ہے، گوشت کا بھی پیاز کا بھی. یہاں پر تھوڑا سا میں اس میں بھنائی کرنے کے بعد یا تو دیسی گھی ڈال لیں کہ خوشبو کے لیے، یا پھر بٹر ایسنس شامل کر لیں. میں تھوڑے سے چند قطرے بٹر ایسنس کے اس میں شامل کر رہی ہوں تاکہ ایک اچھا سا اروما، اچھی سی خوشبو اس میں سے آئے کھانے میں سے. تو صرف چند قطرے میں اس میں شامل کرنے جا رہی ہوں خوشبو کے لیے. تو اس کی تفصیلی ویڈیو بھی میں آپ کے ساتھ اپنے چینل پر شیئر کروں گی. خوشبو بہت مزے کی آ رہی ہے ایسنس ڈالنے کے بعد سے. تو اس کی گارنشنگ کے لیے ادرک لمبا لمبا، ہری مرچیں اور لیموں گول گول میں نے کاٹ کر پہلے ہی سائڈ پہ کر لیے تھے. یہ باؤل کے اوپر سے میں اس میں شامل کروں گی جب باؤل میں اس کو نکالوں گی. تو یہاں پر یہ دیکھیے گھی الگ ہو چکا ہے، گوشت اچھے سے بھون چکا ہے، گل چکا ہے. اور اس سٹیج پر میں اس میں دہی ڈالنا شروع کروں گی. تقریباً پہلے ½ کلو دہی ڈالوں گی اور پھر اس کو بھونوں گی تاکہ تیز آنچ پر اس کو بھونوں گی تاکہ جو ہے پانی نہ چھوڑے اور ہمارا گوشت حلوہ نہ ہو. تو ½ کلو پہلے ڈالا ہے، ½ کلو اس دہی کے پانی کے خشک ہونے کے بعد میں پھر ڈالوں گی تاکہ اچھے سے اس کی بھنائی ہو جائے دہی کے ساتھ. دہی میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے فریزر میں رکھا ہوا تھا، اس لیے اس کی ڈلیاں سی بن گئی ہیں. اب اس کو میں بھونتی جاؤں گی اور اس کا پانی خشک کرتی جاؤں گی ساتھ ساتھ ہی. تو یہاں پر میرا تیسرا سالن ہے دیسی مرغی کا، جو ان کی فرمائش پر بنائی جا رہی ہے. اس کا بھی میں تقریباً مرغی کو گلا لیا ہے، اس کو سائڈ پہ کیا اور اس کو بھنائی کر رہی ہوں. یہاں پر میں نے زردے کا پانی بھی رکھ دیا ہے. اب ٹائم کم ہے، فٹافٹ سے جلدی جلدی سے سارے کام کر رہی ہوں. ادھر دیکھیں چاول بھی ہمارے تقریباً تیار ہو چکے ہیں. اور یہ وائٹ کڑاہی بھی میں نے تیار کر لی ہے. کریم کی ڈبی ڈالی ہے، اس میں ہرا دھنیا تھوڑا سا ڈالا، باقی گارنشنگ کے ٹائم ڈال دوں گی. یہاں پر دیسی مرغی بھی گل چکی ہے، بھن چکی ہے. اور تکہ مسالے کے جو میں نے تکے بنائے تھے وہ چاولوں کے اوپر میں نے سارے ڈال دیے اس طرح. اور اب اس کو میں دم لگا دوں گی چاولوں کو. تو ٹائم ہو رہا ہے بالکل ان کے آنے کا. یہاں پر زردے کے چاول بھی ابل چکے ہیں، میں فٹافٹ سے زردہ بھی کمپلیٹ کر لیتی ہوں.
دہی سلاد وغیرہ سب کچھ بن چکا، بس ان کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں اور وہ آ گئے ہیں۔ ہاں جی آپ سب خیریت ہے۔ وعلیکم السلام۔ کدھر آؤ؟ ادھر آ جائیں ارشد بھائی، ہاں جی اوپر آ جائیں آپ۔ السلام علیکم بیٹا، کیسے آپ ٹھیک ہو؟ بیٹھے اب یہ درمیان میں بیٹھے ہیں میرے ہسبینڈ میرون ویسکوٹ والے اور ارشد ندیم اور ان کے بڑے بھائی، یہ دونوں یہاں پر موجود ہیں۔ یہ چیزیں دور ہے، جیسے چائے ہو گئی، چکن ہو گیا، اسپائسی چیزیں دور ہے۔ میرے جلن کا تھی، رننگ کری تھی، پھر جلن ہوئی میرا بہت اچھا سا اتنی کھاتے اسپائسی نہیں کھاتے۔ شاہد بھائی ادھر آؤ، آگے بھائی۔ چل بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ تھوڑا مہربانی، پھر